حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بات چیت یحییٰ ابراہیم کی جانب سے یہ عنوان میں کیوں مسلمان رہا. مجھے اپنے بھائی کا ایک مختصر تعارف کروانا ہے قبل اس کے کہ میں انہیں اسٹیج پر متعارف کرواتا ہوں. یحییٰ ابراہیم نے واٹرلو کینیڈا میں جنم لیا. اپنی جستجو میں برائے مستند کلاسیکل اسلامی علم انہوں نے ملاقات کے لیے سفر طے کیا اور مفکرین سے حصول علم کے لیے اس دور کے، جبکہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں تعلیم کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے سفر کیا اپنے فارغ اوقات میں اسلامی علم میں اضافے کے لیے. یحییٰ اب مقیم ہیں پرتھ میں مغربی آسٹریلیا اپنی زوجہ اور 2 بچوں کے ہمراہ. وہ ایک باقاعدہ لیکچرار ہیں مسلم اور غیر مسلم سامعین کے لیے دنیا بھر میں. وہ سفر کرتے ہیں آسٹریلیشیا کا، افریقہ کا، جنوبی مشرقی ایشیا کا، یورپ اور کینیڈا لیکچر پیش کرنے کے لیے اسلام پر مختلف سامعین کے لیے. جب سے یحییٰ آسٹریلیا آئے ہیں میرے وطن میں، وہ ایک باقاعدہ مشیر ہیں اور ایک ڈپٹی پرنسپل بھی رہے آسٹریلیا کے سب سے بڑے اسلامک اسکول میں. آج کل یحییٰ کرٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے جہاں پر وہ ہیں اسلامی مذہبی اکابر. لہٰذا میں معدود کروں گا ہمارے عزیز بھائی یحییٰ ابراہیم وہ خطاب پیش کریں گے جس کا عنوان ہے میں کیوں مسلمان رہا. میں اسلام کے خیر مقدم کے ساتھ آغاز کرتا ہوں. پیغمبران کے خیر مقدم کے ساتھ نوح کے آغاز سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ احاطہ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں الفاظ میں اپنے پیغمبر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیسائی کے یہ الفاظ دعائیہ ہیں میری جانب سے اور آپ کی جانب سے حقیقی پیشکش کے طور پر جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں. سلامتی کی وہی دعائیں جن کا ورد تمام نسلیں کرتی رہی ہیں جو ہم سے پہلے آئی ہیں، ایک بندھن کے طور پر اچھا بندھن اور سلامتی انسانیت کے مابین. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جو موجودات کا خالق ہے آج کے ہمارے اجلاس کے آغاز پر کہ وہ اپنی رحمت فرمائے اور اپنی مدد پھیلانے کے لیے سلامتی اور محبت ہمارے درمیان. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں جس نے ہمیں باہم اکٹھا کیا مختلف ممالک اور شہروں سے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور سلامتی اور سلام بھیجتے ہوئے اور ہدیہ عقیدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس شاندار کانفرنس کے منتظمین کا، آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور ان کی ٹیم کے ہمراہ الحمدللہ اور اہلکار اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے. میں مزید کرنا چاہتا ہوں خیر مقدم اور مبارکباد انڈیا کے عوام کے لیے اور انڈیا کی حکومت کے لیے ہمیں یہ مفید موقع فراہم کرنے پر اور پلیٹ فارم آپ سے خطاب کے لیے ان امور کے متعلق جن کا تعلق انسانیت سے ہے پرامن ماحول میں. نیز میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان احباب کا جو پس پردہ انتھک محنت کر رہے ہیں اس کانفرنس کا انعقاد کرنے کے حوالے سے. اور آخر میں لیکن سب سے کم نہیں میں اپنے اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو سماعت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان مختصر مباحثوں کو. ہم یہ کہتے ہوئے آغاز کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ فرمائے ہمارے تقوی، ہمارے ایمان، اس کے لیے ہماری باخبری میں، اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے ہمارے الفاظ میں، ہمارے افعال میں اور ہمارے اندرونی اعتقادات. ہمارے دلوں میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں کیوں مسلمان رہا ہوں، اور یہ ایک اہم ترین سوال ہے. ایک مسلمان جس نے مغرب میں پرورش پائی، ایک لادینی ملک میں جنم لیا اور پروان چڑھا. میری تمام تعلیم پبلک سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، کالج، یونیورسٹی سب کچھ مغربی حوالے سے رہا. میں کیوں مسلمان رہا؟ ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا. حال ہی میں محض 2 ماہ قبل میں اپنا سیمینار پیش کر رہا تھا اسلام پر
گونا گوئی، رنگا رنگ ثقافت، دہشت گردی اور اسلامی مسائل. اور کانفرنس کے بعد جو الحمدللہ بخوبی قبول کی گئی، ایک سامع میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اس نے کہا آپ نے جو کچھ کہا مجھے اس سے محبت ہے. ہر بات استدلالی تھی، جو بات بھی کہی گئی بڑی واضح. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں 9/11 کے بعد اور لندن 7/7 کے بعد، بالی بم دھماکوں کے بعد، شہر میں دہشت گردی جس میں اللہ نے مجھے بچایا اور بمبئی کے شہریوں کو. آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں جہاں پر لوگ آپ کے مذہب کے نام پر اس قدر سفاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اور نمائندگی ایک دین کی جہاں ایسے لوگ ہیں جو اس قدر سفاق ہیں، آپ کیوں مسلمان رہے ہیں؟ اور اس دن اس کے لیے میرا جواب، اور آج آپ کے لیے میرا جواب انشاءاللہ بہت سادہ جواب ہے. ہم میں سے اکثر پیدائشی مسلمانوں کے لیے ایک واضح ترین فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اسلام کے عین مطابق زندگی گزارنا اور ایک ہی حلقے میں رہنا اور ایک ایسی طرز زندگی میں داخل ہونا جسے سیکھا اور سکھایا گیا. سوچوں کے ایک چکردار طریق کے ذریعے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایسی چیز نہیں جس کا ہم سب کو تجربہ ہے. کیونکہ ہمارے کچھ بھائی، جیسا کہ وہ بھائی جس نے مجھے متعارف کروایا ہے الحمدللہ آج، انہوں نے ایک شعوری انتخاب کیا، اور کچھ بہنیں جنہوں نے شعوری انتخاب کیا، مطالعے کے بعد، قربانی کے بعد، سوالات کے بعد، تشخص کے بعد کہ یہ میرے کنبے پر کیسے اثر انداز ہوگا، یہ میرے دوستوں پر کیسے اثر انداز ہوگا، یہ کیا تبدیلی لائے گا کام کاج میں، کھیل میں، مطالعے میں، یہ کیسے تبدیل کرے گا میری زندگی میں ہر چیز. اور انہوں نے انتخاب کیا ان کیا بجانب اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن آپ کے اور میرے لیے جو اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، ہم میں سے اکثر کے لیے وہ انتخاب ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمائی. اور آج ہمیں حقیقی ضرورت ہے، آج اور میرا موضوع یہ بیان کرنا ہے میں نے یہ انتخاب کیوں جاری رکھا. شعوری طور پر، ارادی طور پر، چاہتے ہوئے، عقل مندی سے، سماجی طور پر، صحیح طور پر انتخاب کرتے ہوئے اس شریف النفس اسلام کا جو ہم تک پہنچایا گیا تھا اپنی مکمل اور حتمی شکل میں، عظیم ترین پیغمبر کے ذریعے اور بہترین معلم کے ذریعے اور اللہ کے منتخب کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مسلمان رہنے کے سبب کا آغاز مطالعے سے ہوتا ہے، اس وحی سے جو ہمیں عطا کی گئی. آپ بطور مسلمان اپنے آپ سے پوچھیں، آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ اس سے کس قدر آشنا ہیں، اور یہ آپ کی روزمرہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اس نے منفی رجحانات کو کیسے تبدیل کیا، اس نے مثبت رجحانات میں کیسے اضافہ کیا، اس نے کیسے آپ کی مدد کی سماجی طور پر، آپ کے کنبے میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی تجارت میں، آپ کی فرحت کے لمحات میں، آپ کی مشکلات میں، آپ کی آسانی میں، آپ کی سہولت میں، آپ کی سختیوں میں، کیسے قرآن آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کیونکہ وہ پیغام کا حصہ ہے کہ آپ کیوں مسلمان رہتے ہیں. آپ محض مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ طریقہ تھا آپ کے دادا دادی کا، آپ کے عظیم پردادا پردادی اور ان کے دادا دادی. اس حسب نسب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ہے دین جو حوالے کیا گیا، وہ مزید ایسا دین نہیں ہے جس کی جڑیں دل میں پیوست ہیں. یہ محض رسوم و عبادات کی ادائیگی بن جاتا ہے، اور یہ عظیم ترین کاموں میں سے ایک ہے جس کی مذمت پیغمبر نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ہم قرآن کے ساتھ ہم آہنگی کے متلاشی ہیں. میں قرآن کی وجہ سے مسلمان رہتا ہوں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کی جانب سے عظیم پاکیزہ وحی ہے، لہٰذا میں تلاوت کرتا ہوں. میں کیسے جانتا ہوں کہ یہ قرآن نازل کردہ ہے، شروع سے آخر تک مکمل، ملاوٹ سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک کتاب، اللہ کی بقایا انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے. جب آپ قرآن پر غور کریں آپ کو روب نظر آئے گا، احترام کا، اور عظیم ترین تعلیمات. قرآن کا مکمل مرکزی خیال ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور وہ رحم اس پر ایمان لانے میں پنہاں ہے. توحید میں قرآن کا مرکزی خیال اللہ کی ہمارے ساتھ محبت ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. لہٰذا آپ قرآن میں عظیم ترین صورت پاتے ہیں، وہ صورت جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اپنی ہر نماز میں. الامام ابن قیم، اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں سے ایک، انہوں نے کہا
الإسلام في القرآن اسلام کا بھید قرآن میں پایا جاتا ہے، وسر القرآن في الفاتحة اور قرآن کے تمام تر پیغامات کا راز سورۃ الفاتحہ ہے۔ وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ محض ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ محض تجھ سے مدد و تعاون مانگتے ہیں۔ اللہ اس صورت کو کیسے وجود میں لاتا ہے؟ آپ کہتے ہوئے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا نام لے کر آغاز کرتا ہوں، بے حد رحم کرنے والا، خصوصی رحم کرنے والا، کیونکہ وہ ہے الرحمن الرحیم، وہ عظمت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اندرونی بھید ہے۔ اسلام کے اس عظیم دین کے پیچھے، اس عظیم دستاویز قرآن کے پیچھے آؤ اور اللہ کو پہچانو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ماں سوائے اس کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کو آپ پر خود آشکار کرتا ہے، آپ کو اپنی شناخت کرواتا ہے اور آپ کو اپنی پہچان کرواتا ہے کہ اس کو پہچانو بطور عز و جل۔ لہٰذا آپ اس عظیم احساس کے تابع ہوتے ہیں کہ قرآن کسی اور کام کی طلب نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کو پہچانیں۔ جب آپ قرآن کی کچھ عظیم ترین مقامات پر غور کرتے ہیں، جب آپ مختلف صورتوں پر غور کرتے ہیں، مختلف صورتیں قرآن کی ترتیب بذات خود آپ اسے شاندار پاتے ہیں۔ آپ قرآن میں وہ مقامات دیکھتے ہیں جو موزوں اور خوبصورت ہیں۔ بطور ایک فرد جس نے شاعری پڑھی دنیا کی کسی بھی زبان میں، محض قرآن کی موزونیت سنتے ہوئے ایک فرد کو باور کرواتی ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تصنیف نہیں ہے۔ عرب کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک، لبیب اسلام سے قبل عرب کے عظیم شعراء میں سے ایک تھا، اور اس کی شاعری کا یہ حال تھا کہ قریش کے لوگ، مشرکین اور عرب جو شاعری کی قدر کرتے تھے اور وہ اس کی شاعری کعبے کی دیواروں پر تحریر کرتے تھے حج کے موسم میں۔ لہٰذا لوگ اور قبائل تمام تر جزیرہ نما عرب سے جب وہ آتے تھے وہ کعبہ پر اس کی شاعری پڑھتے تھے، کیونکہ یہ بہترین تھی اور کعبہ ان کی جائے پرستش تھی۔ اور اہل ایمان میں سے ایک نے دیکھی تحریر شدہ کچھ نظمیں، لہٰذا انہوں نے قرآن سے محض ایک آیت مبارکہ تحریر کی اور انہوں نے اسے کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا رات کے وقت چھپ کر۔ اور لوگ جب اپنا طواف کر رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ وہاں ایک اور تحریر موجود تھی جو شاعری نہ تھی، جو لبیب کی نہ تھی، اور اس نے اسے بتایا اور دیکھو کسی نے ایک نظم لٹکائی ہے۔ اور وہ آیا اور اس نے دیکھا اور اس نے کہا، وہ قرآن کی بابت نہیں جانتا، وہ پیغام کی بابت نہیں جانتا، اس نے دیکھا اور گورا، والله ما هذا بشعر۔ اللہ کی قسم یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ انسانی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی میں اس قدر اہلیت نہیں تحریر کرے ایسی وحی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آپ قرآن میں مقامات پر غور کریں، آپ حیرت انگیز پائیں گے پیغام کے سادہ پن میں اور قابل فخر پیغام کی سمجھ بوجھ۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص کے تعارف میں ہم سے فرمایا، جو موسیٰ کی زندگی کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ وہ حکم دیتا ہے، 2 عدد ممانعت جاری فرماتا ہے، موسیٰ کی والدہ کو 2 خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں 2 احکامات، 2 ممنوعات، 2 بشارتیں، 2 خوشخبریاں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو ایک وجدان عطا فرمایا، ایک حکم، أرضعيه اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اس کی نشو نما کرو۔ فإذا خفت عليه فألقيه جب تم اس کی زندگی خطرے میں دیکھو، اسے پانی میں ڈال دو، اسے ٹوکری میں ڈال دو، اسے دریا میں بہا دو۔ لا تخافي خائف مت ہونا، لا تحزني غم نہ کرنا، إنا ردوه إليك وہ تمہیں واپس کر دیے جائیں گے وجاعلوه من المرسلين۔ اور ہم اسے ایک رتبہ قوت اظہار ہے تمام جذبات کا اس ایک ماں کے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ اور یہ ہے کہ قرآن کی پابندی اور طاقت
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے اس عظیم پیغام کی بابت کہ وہ اس کا محافظ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جو تبدیل کر سکے۔ اور جب آپ غور کرتے ہیں قرآن کے پیغام پر، یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ ان کی جانب سے پہنچا، ہم تک آج اپنی کتابی شکل میں بقایا پذیر، اپنی زبانی طرز میں بقایا پذیر آپ اسے شاندار پائیں گے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور اس پر عمل کرنے والوں کی وسعت میں کتاب کو حفظ کرنے کی خواہش میں۔ لہٰذا آپ ہر ایک سرزمین پر پائیں گے جہاں مسلمان آباد ہیں، خواہ اکثریت میں یا کم تعداد میں، یہ خواہش پائی جاتی ہے اور شدید طلب پائی جاتی ہے اللہ کے الفاظ سیکھنے کی، اگرچہ لوگوں کے مابین سے جو نہیں سمجھتے معانی زبان کے اور گرامر، اور وہ سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا قرآن ایک دستاویز ہے جو دستخط شدہ، مہر شدہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منظور شدہ ہے، اور آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھیں اور آپ کو ضرورت ہے انہیں شناخت کرنے کی۔ آپ کہتے ہیں یہ قرآن، ہاں میں اس کو دیکھتا ہوں، اس میں شاندار معجزاتی بیانات ہیں۔ یہ ان چیزوں کی بات کرتا ہے جنہیں آج کل سائنس نے دریافت کیا ہے۔ یہ پہاڑوں کی حرکت کی بات کرتا ہے جسے دریافت کرنے کا سائنس نے آغاز کیا ہے زمین کی پرتوں سے۔ یہ پانی کی بات کرتا ہے، یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے، نمکین اور تازہ، اور اللہ نے کیسے حد بندی کی ہے، اور حال ہی میں سائنسدانوں نے اسے دریافت کیا اور سمجھا۔ یہ بیان کرتا ہے ستاروں کے مقامات اور جھرمٹ اور ان کے استعمالات، حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے۔ یہ ان چیزوں کی بات کرتا ہے جو معجزاتی ہیں، اور آپ خود سے پوچھتے ہیں وہ کون سی ہستی ہے جو اسے ہم تک لائی؟ لیکن اگلا درجہ برقرار رہنا، اسلام پر ثابت قدم رہنا اور محمد کے بارے میں علم حاصل کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر غور کیا، خود سے پوچھتے ہوئے حقیقی سوالات، سنجیدہ سوالات، یہ ہستی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا عرصہ قبل حیات تھی اور آج بھی ان کے احکامات اور الفاظ میری زندگی کو جوڑتے ہیں، یا وہ چیزیں جو میرے اپنے اقدام کا معیار ہیں، بیانات جو میں بیان کرتا ہوں جب صبح بیدار ہوتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں جب اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، وہ الفاظ اور ان کے بیانات ہیں، وہ میری زندگی کے ہر راستے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب میں چھینکتا ہوں اس سے لے کر میں کھانے سے قبل جو کچھ کہتا ہوں اس تک، میں کیسے خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بھائیوں بہنوں کا، میری زندگی کا ہر عمل متلاشی ہے ان کی زندگی کا۔ لہٰذا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شخص نہ تھے، ہاں وہ گوشت پوشت کے انسان تھے۔ مشرکین یہی کہیں گے جیسا کہ اللہ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ اللہ کے اس پیغمبر کے ساتھ یہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بازار میں چلتا پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، ہماری مان دکھاتا ہے۔ فرشتے کیوں اس کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں اس کے پاس ایک باغ بھی نہیں ہے؟ کیوں اس کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے؟ کس نے اسے اتنی اہمیت بخشی؟ اور آئیے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نارمل قد کے حامل تھے، وہ اس قدر دراز نہ تھے، وہ اس قدر کوتاہ نہ تھے۔ جب آپ ان کی جانب دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں انہیں دیکھتے رہیں، اور جب آپ ان سے رخصت ہو کر گھر چلے جاتے ہیں آپ واپس آنا چاہتے ہیں، فوراً ان کے پاس آپ شرمائیں گے دیکھتے ہوئے براہ راست ان کا چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے شرمائیں گے ان کے لیے اپنی حیا کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں بہت سے لوگ موجود ہوتے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سے ہیں، کیونکہ ان کا لباس، کھانا پینا، مظاہرہ دکھائی دیتا تھا ویسا ہی جیسا کسی دوسرے کا۔ وہ خود کو سرفراز نہ کرتے، نہ ہی مغرور تھے۔ ان کا لباس امتیازی نہ ہوتا، نہ امتیازی خد و خال، جو آپ کے لیے حیران کن ہوتا کہ وہ کون تھے بطور ایک سادہ انسان اللہ کی جانب سے۔ جب وہ بولتے یہ مبنی بر حق ہوتا، ان کے الفاظ سادہ اور مختصر ہوتے، وہ کم بولتے اور خاموش رہتے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہک اور خوشبو ان کے بدن کی کمرے میں موجود رہتی۔ اگرچہ ان کے جانے کے بعد بھی ایک شخص ان کی مسجد میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں موجود تھے، میں ان کی مہک سونگھ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ چلتے
وہ تیز چلتے، لوگوں کو دوڑنا پڑتا ان کا ساتھ دیتے ہوئے. ان کا مقصد اور سمت متعین تھا. وہ جانتے تھے وہ کہاں جا رہے ہیں اور وہاں کیسے پہنچنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی نہیں انہوں نے کسی پر ہاتھ اٹھائے ماں سوائے اللہ کے راستے پر. میدان جنگ میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دی، کبھی بھی نہیں وہ چلائے یا غصے میں اونچا بولے، کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور عطا نہ کیا سوال کرنے والے کو جس نے سوال کیا. کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارکہ میں درج ہے ان کی تمام زندگی میں کبھی بھی تنہا کھانا نہ کھایا. وہ ہمیشہ لوگوں کو دعوت دیتے جو کچھ وہ کھاتے. کبھی بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو اور مجھے فراموش کیا بطور اہل ایمان جو ان پر ایمان لائے کئی سو سال ان کی حیات مبارکہ کے بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بابت سنیں آپ کے اور میرے لیے. ایک دن وہ صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرما تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے اور رونا شروع کر دیا. وہ روتے رہے. پوچھا گیا ما يبكيك يا رسول الله؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا احبابی احبابی. میں ان کے لیے روتا ہوں جن سے محبت کرتا ہوں وہ جن سے میں محبت کرتا ہوں. قالوا اولسنا احبابك؟ کیا ہم وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی. میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تم میرے صحابہ ہو. احبابی الذین یؤمنون بی ولم یرونی. وہ لوگ جن کی میں اپنے دل میں خواہش رکھتا ہوں وہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ایسے لوگ جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے پیغام پر اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک ایسے شخص سے کیوں محبت نہ کروں؟ میں ایک ایسے شخص پر کیسے انکشاف نہ کروں؟ میں ایک ایسے شخص پر کیسے اعتماد نہ کروں؟ اور یہ معاملہ کہ آپ کیسے مسلمان رہتے ہیں دین کا معاملہ ہے. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ کو داستان سناتا ہوں اور میں کہوں گا کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے. میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے یہ ہے کہ کیا آپ مجھے لیتے ہیں واحد سند کے طور پر کہ آپ میرا بیان قبول کریں گے؟ کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس بارے میں آپ کو بتائے ما سوائے میرے. کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ اور ایسے ہی آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں آپ وہ گواہی دیتے ہیں. اشہد. میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں. آپ ایک گواہ ہیں عدالت کے سامنے، انسانیت کے سامنے، کائنات کے سامنے. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ما سوائے اللہ. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرقوت ہستی تھے. علی عظیم صحابی اور چوتھے خلیفہ اس امت کے، of this great ummah. پیغمبر کے چچا زاد بھائی، ان ابتدائی ترین لوگوں میں سے ایک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا. اپنی قوت کی وجہ سے جانے جاتے تھے، جسمانی قوت. کوئی ان سے کشتی نہیں کر سکتا تھا، کوئی انہیں زمین پر نہیں گرا سکتا تھا. اور علی تقریباً جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بارے میں فخر کرتے تھے اپنی طاقت کے بارے میں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تمہیں شکست دے سکتا ہے. علی نے عرض کیا وہ کون ہے؟ میں کشتی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نخلستان میں جاؤ، ایک درخت کے نیچے تمہیں وہ شخص مل جائے گا جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہے اپنے امامے کے ساتھ، وہ شکست دے سکتا ہے. علی صحرا میں جاتے ہیں، نخلستان میں اس شخص کو وہاں کھڑا پاتے ہیں اپنے امامے کے ساتھ، اپنا چہرہ ڈھانپے، اپنی پگڑی کے ساتھ. اور علی نے کہا آپ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کے متعلق بتایا تھا. اور اس شخص نے اپنا سر ہلایا. لہٰذا علی نے کہا فالأولى آئیے ہم پہلے کشتی کرتے ہیں. اور وہ آتے ہیں اور زمین پر پھینک دیتا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا الثانية مجھے دوسرا موقع دیں. پھر زمین پر گر جاتے ہیں. الثالثة تیسری مرتبہ بھی زمین پر گر جاتے ہیں. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک ظاہر فرماتے ہیں یہ محمد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله. جب لڑائی اپنے جوبن پر تھی جنگ بدر کے دوران، جنگ احد کے دوران، جنگ خندق کے دوران، جنگ خیبر کے دوران، جب لڑائی اپنے جوبن پر تھی، حنین کے دن جب ہر کوئی بھاگ رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے، وہ ڈٹے رہے اور چھپائے رہے، ڈھانپے رہے اور انہیں اپنے پیچھے پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ پرقوت ہستی تھے لیکن وہ محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ اور بچوں سے کیسا سلوک کیا اور کنبے سے، انہوں نے اپنے صحابہ سے کیسا سلوک کیا اور ایمان والوں سے جو ان کے مابین رہے، انہوں نے کیسے معمر افراد کی عزت و احترام کیا، کیسے اپنے نوجوانوں پر اپنی شفقت دکھائی، انہوں نے کیسے درس دیا، انہوں نے کیسے اپنی دولت نچھاور کی اور اپنی کمائی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیسے اپنی لگن اور کاوشوں کا اظہار فرمایا اور مطالعہ کا۔ وہ سب کچھ تھا، ایک تاثر تھا جو آپ کے دل پر ثبت ہے اور میرے دل پر۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان رہتا ہوں قرآن کے سبب، میں مسلمان رہتا ہوں پیغمبر کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسلام کے آئین کی وجہ سے مسلمان رہتا ہوں، عظیم ترین تعلیمات کی وجہ سے جو پائی جاتی ہیں روایات میں اسلام کی۔ محض نظریت کی عظمت ہے، اور بالخصوص بہت سے ممالک میں جہاں مظاہرے جرائم کے، بربریت کے اور دہشت گردی رونما ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے اور دین پر مسلمانوں کا ایمان ایک بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے، ان میں سے کچھ مسائل کے حوالے سے، اور یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک غلط بیانی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اللہ کے راستے کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف۔ میں آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور سلوک کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، میں حقیقی روح کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اہم تھے، لیکن ان کے افعال دیتے تھے بہترین مثال ان کے الفاظ کے معانی کے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے زندگی بسر کی، محض وہ نہیں جو انہوں نے فرمایا، اور یہ اولین اور اہم ترین وجہ ہے اس اسلام کے سماجی شعور کی جو میری معاونت کرتا ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان میں، کہ بطور مسلمان یہ وہ نہیں جو محض ہم کہتے ہیں، لیکن مساوی طور پر اور ہمیشہ زیادہ اہم یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہماری صلاۃ ادا کرنے سے اور نماز۔ میں چاہتا ہوں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیں، میں چاہتا ہوں آپ سنیں یہ ایک دعا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک طرز، اور یہ آپ پر ظاہر کرتی ہے ابدی جد و جہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں لانے کی بجانب اللہ عز و جل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل فرماتے اور وہ فرماتے کہنے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم، وہ کہتے اللهم انت السلام، اے اللہ تو ہے سلام، سلامتی عطا فرمانے والا، اللهم انت السلام ومنك السلام، تمام سلامتی کا ماخذ تو ہے، تباركت وتعاليت، تو کس قدر قابل احترام اور سرفراز ہے اے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما کہ زیادہ عبادت کروں، تجھے زیادہ سے زیادہ یاد رکھوں، عن ذكرك وشكرك تیرا زیادہ شکر ادا کروں، وحسن عبادتك، اور میں تیری عبادت کروں بہتر طور پر آپ کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ برتری کی ابدی جستجو مجھے مسلمان رکھتی ہے، میں آج جو کچھ ہوں کل اس سے بہتر بننے کا خواہاں ہوں، اور میں جو کچھ کل ہوں گا اگلے دن اس سے بہتر بننا چاہوں گا، اور جو کچھ میں اس ہفتے ہوں اگلے ہفتے اس سے بہتر ہونا چاہوں گا، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ اور یہ وہ کچھ ہے جس کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور پھیلایا اسلام کا یہ دین۔ میں آپ کو داستان سنانا چاہتا ہوں سب سے بڑی مسلم آبادی کی جو آج موجود ہے اس ایک ملک میں، یہاں ہم سے زیادہ دور نہیں، متحدہ عرب سے ایشیائی ملک ایک ملک، وہاں زیادہ مسلمان ہیں۔ اس ملک میں بنسبت تمام عرب ممالک سے اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں سعودی عرب، کویت، مصر، متحدہ عرب امارات، لیبیا، انہیں ایک ملک میں رکھیں، انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں بنسبت تمام عرب دنیا کے۔ یہاں اسلام کیسے آیا؟ اس سرزمین میں جہاں مسلمان آباد ہیں عظیم تعداد میں چند یمنی ملاح تھے، عود خاندان یا عبدس خاندان کے، وہ ملاح تھے، مچھیرے، تاجر،
اور وہ اپنے بحری جہاز پر سوار تھے اور وہ سمندروں میں تھے، اور ایک طوفان میں ان کا جہاز ساحل پر جا لگا، ایک مقام پر اور ایک سرزمین پر جس کی بابت وہ نہیں جانتے تھے، لوگوں کو نہیں جانتے تھے، اسلام وہاں تک نہیں پہنچا تھا، وہ زبان نہیں جانتے تھے۔ چند ملاح چند جہازوں میں ساحل پر اترے اور اس کے بعد ثقافت میں سموئے، اپنی مساجد تعمیر کی، زندگی بسر کرتے ہوئے اسلام کی سلامتی کی۔ آپ آج یہ سب سے بڑی مسلم آبادی دنیا کے کسی بھی ملک کے سے، اللہ اکبر، اسلام نہیں پھیلاتا نفرت کے ذریعے یا جنگ میں تشدد کے ذریعے۔ مسلمان جنہوں نے جزیرہ نما عرب چھوڑا، ان میں سے کچھ شمال گئے، صحابہ کرام پیغمبر کے ساتھ ہی وہ ایسے مقامات پر پہنچے جیسے آذربائیجان، بخارا، اس کے بعد وہ ان ممالک میں آئے جنہیں انہیں شدید سرد پایا، وہ برفانی سرزمین تھی اور بھرپور سردی اور برف سے انہوں نے کہا بلد الصبر. یہ ایک سرزمین ہے جہاں ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم اس سرزمین کو سائبیریا کہتے ہیں، شمالی روس میں۔ وہ مغربی جانب گئے، وہ مغرب کی جانب جاتے گئے، وہ پہاڑوں کی کھڑی چٹانوں کے قریب آئے اور انہوں نے پہاڑ دیکھے، برتقال، آپ جانتے ہیں سنگترے، برتقال۔ انہوں نے کہا بلد البرتقال، یہ سنگتروں کی سرزمین ہے، آج کل ہم اسے پرتگال کہتے ہیں۔ وہ جنوب کی جانب آئے، گہرائیوں میں، افریقہ کی۔ وہ ایک ایسی سرزمین پر آئے جہاں کا بادشاہ اور عوام امن و سلامتی سے بھرپور تھے۔ انہوں نے کہا یہ شہر، یہ ملک ہے دارالسلام، امن کی جگہ۔ وہ مشرق میں گئے، وہ مشرق میں جاتے گئے حتیٰ کہ وہ ایک شہر جا پہنچے جسے انہوں نے کہا یہ ہے بلد امان اللہ، ایک شہر جسے اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ آج یہ منیلا کہلاتا ہے۔ یہ پھیلاؤ ہے اسلام کا، یہ ہے کہ لوگ کیسے آئے توحید کی اس جگہ سے، اس لمحے سے جبکہ اللہ کے وحی پیغمبر پر نازل ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قبول ہونا مقدر تھا پیغمبر کے الفاظ کا کہ یہ دین داخل ہوگا ہر سرزمین میں، ہر گھر میں، ہر جگہ میں۔ لوگ پیغمبر کو سننے کے لیے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام عظیم عالمگیریت کا بھی مطالبہ کرتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ قبول کریں دوسروں کو بطور بھائی اور بہنیں۔ میرے عزیز بھائی اور میرے عزیز بہنوں، آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اعزاز اور سہولت عطا ہوئی ہے حج پر جانے کی، زیارت کرنے کی، بیت اللہ کی اور مکہ جانے کی اور مسجد نبوی جانے کی، جگہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی مسجد، آپ پائیں گے ایمان کا تقویت بخش شعور۔ آپ خود سے کہیں گے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اسلام محض فرد واحد کے لیے نہیں ہے یا ایک گروہ کے لیے، محض انڈین کے لیے مساجد کے حامل نہیں، ہم مساجد کے حامل نہیں محض اہل بوسنیا کے لیے، مساجد کے حامل نہیں محض اہل صومالیہ کے لیے، ہم مساجد کے حامل نہیں محض اہل عرب کے لیے۔ آپ نماز ادا کرنے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تکبیر اللہ اکبر، آپ اپنی دائیں جانب نہیں دیکھتے اپنے ساتھ کھڑے فرد کو، اس کی جلد کا رنگ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس نسل سے ہے، یا کس پس منظر کا وہ حامل ہے۔ اور ہم ہیں جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک دوسرے کے ایسے مساوی ہیں جیسے کنگھی کے دندانے۔ لہٰذا آپ پاتے ہیں عظیم تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، پھیلاتی ہیں بھائی چارے کا عظیم پیغام، بہن بہن کا پیغام اور ساتھی سے محبت۔ ہم عظیم پیغام پاتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں ان کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، ان کی طلب، محبت اور چاہت کے ساتھ قرآن کی عظیم تعلیمات سکھاتی ہیں۔ آخر میں مسلمان رہتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہم نے یہاں بات کی قرآن کی، پیغمبر کی اور سنت کی اور اسلام کی اخلاقیات کی، لیکن اگر حقیقت میں غور کریں اہمیت کی جو اللہ آپ کی زندگی میں رواں دواں رکھتا ہے، آپ کو ہوگی بے حد ندامت اور ملال اللہ سبحانہ کی توقیر نہ کرنے پر، اس سے بڑھ کر جس قدر آپ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم سب کو اپنی تمام تر اہلیت میں بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور میرے عزیز بہنوں، ہم اکثر خود کی جانب دیکھتے ہیں اور ہم اپنی طاقت دیکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ بھائی یحییٰ میرے پاس دولت ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں برسر روزگار ہوں، میرے پاس ملازمت ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میری ایک بیوی ہے، میرے بچے ہیں، الحمدللہ۔
میرے پاس تھوڑی بہت بچت ہے، الحمدللہ میرا کنبہ ہے جس پر میں انحصار کرتا ہوں، اور میری مدد کے لیے لوگ، الحمدللہ بھائی یحییٰ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اور آپ بھول جاتے ہیں کہ جس نے مہیا فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ہستی جس نے آپ کو عطا کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ ہستی جو آپ سے واپس لے سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ جو آپ کو سرفراز کرتا ہے اللہ ہے، اور وہ جو آپ کو نیچے لا سکتا ہے اللہ ہے، وہ جو آپ کو صحت عطا کرتا ہے اللہ ہے، وہ جو آپ کو بیمار کرتا ہے اللہ ہے، وہ جو پھیلاتا ہے آپ کے لیے انسانیت میں خوشیاں اللہ ہے، وہ جو نفرت ڈالتا ہے آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر ایک کام میں مرکز ہے، اور جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتے ہیں آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے شکر گزاری اور قبولیت سے مصائب اور سختی کی جانب۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسلمان رہتا ہوں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کے سبب مسلمان رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کل میں صبح 2 بجے پہنچا تھا الحمدللہ آسٹریلیا سے، اور لائن لگ گئی تھی ایک قطار، کیونکہ چیکنگ ہو رہی تھی سوائن فلو کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہوائی اڈے پر ہر ایک کو چیک کیا جا رہا تھا، آپ نے ایک فارم بھرنا ہوتا ہے۔ کئی برس قبل چکن فلو موجود تھا، ٹھیک؟ ایک جانور بیمار ہوا، جانور، سوائن، خنزیر، چکن فلو، ایک چکن جو بیمار پڑتا ہے۔ اگر چکن آپ پر کھانستا ہے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ مر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی جانب دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں آپ مضبوط ہیں، ایک چھوٹا بیکٹیریا، ایک چھوٹا وائرس، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے پکڑ نہیں سکتے، اسے دھکیل نہیں سکتے، اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ اسے سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں، اسے کھا جاتے ہیں یا اسے اندر لے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی موت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی مضبوط ہوں، آپ کمزور ہیں، آپ جتنا بھی تصور کریں آپ دفاع نہیں کر سکتے، آپ خواہ کس قدر دولت مند کیوں نہ ہوں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک غریب ہو سکتے ہیں۔ جس قدر آپ کے پاس ہے آپ غربت میں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ خود کو جس قدر کمزور پاتے ہیں بطور مسلمان دیکھیں دنیا میں کیا رونما ہو رہا ہے۔ آپ المیہ سنتے ہیں جن کا تجربہ مسلمان اور غیر مسلم کرتے ہیں، اور کمزوری کا شعور پاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلسطین میں بھائی کی مدد کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں یہاں یا وہاں۔ لہذا آپ کمزوری کا وہ شعور محسوس کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں اور پرقوت، اور اگر آپ اس کے ساتھ ہیں سبحانہ تعالیٰ کے، اور بطور اطاعت گزار ایک مسلمان جس نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے، آپ وہ قوت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کمزور ہیں، آپ پرقوت اور مضبوط ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان میں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی حیات مبارکہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہجرت میں، وہ اور ابو بکر ایک غار میں چھپ گئے۔ مشرکین نے غار کو گھیرے میں لے لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لو نظروا الى اقدامهم اگر انہوں نے اپنے پاؤں میں سے جھانکا لوجدونا وہ ہمیں تلاش کر لیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تخف ولا تحزن اور اللہ سے قرآن میں درج فرماتا ہے، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ اپنے صحابی سے کہتے ہیں ہرگز خائف نہ ہو، ملال نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ابو بکر خائف ہیں اور پیغمبر ایک جملے میں انہیں قوت عطا فرماتے ہیں۔ جنگ بدر کے دن پیغمبر اپنے خیمے میں تھے، رات سے لے کر صبح تک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، اس قدر اونچے کہ ان کی قمیض پشت سے اوپر اٹھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور اللہ کے حضور رو رہے تھے، اے اللہ محض ہم وہ ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تجھے ہماری شکست منظور ہے کون ہماری مدد کرے گا، تیری عبادت کون کرے گا یا اللہ۔ ابو بکر پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ
إن الله لا يخزيك. اللہ کبھی اجازت نہیں دے گا نقصان کی آپ پر نازل ہو. ہم فتح یاب ہوں گے، ہم پرقوت ہوں گے، ہم کفار کو شکست دیں گے. یہ دونوں مثالیں بے حد ایک دوسرے کے برعکس ہیں پیغمبر کی حیات مبارکہ میں. ایک مثال میں پیغمبر بہت مضبوط ہیں، بذات خود یقین کے حامل. آپ نے ابو بکر سے فرمایا خائف مت ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر فریاد کر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، دن بھر دعا میں مشغول. فرق کیا ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا ماں سوائے کس کے؟ اللہ کے. اور کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں، جب یہ آپ جانتے ہیں کوئی موجود نہیں ماں سوائے اللہ، آپ ہمیشہ واپس آتے ہیں بجانب اللہ. اور اس لیے جب بیمار ہوتے ہیں آپ بہت پرخلوص ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ میری مدد فرما. آپ کس پر انحصار نہیں کرتے کیونکہ اور کوئی آپ کی طرف پلٹنے والا نہیں ہے. بدر کے دن پیغمبر آپ کو درس دینا چاہتے تھے، اور مجھے وہی سبق اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس ایک فوج تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مشرکین کو شکست دینے کے انتظار میں ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو حملہ آور ہوئے کاروان پر، اس لیے نہیں کہ اللہ نے انہیں دفاع کرنے کی اجازت دی تھی. اس کا مطلب تھا وہ محض کہہ سکتے تھے اللہ نے ہمیں اجازت فرمائی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی دعا اور دعا اور دعا اور دعا اور دعا. کیونکہ جب آپ کے پاس مدد ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس نعمت ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب آپ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، در حقیقت آپ کمزور ترین نقطہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض وہ ہستی ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے. اور بطور ایک مسلمان مجھے عظیم اعزاز اور تمانیت میسر آتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو ولي الذين آمنوا. محافظ اور مددگار اور دوست ہے ان کا جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہمیں پہنچایا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں اپنی محبت کی وجہ سے مسلمان ہوں اللہ کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات ہمارے لیے عظیم المیے کے لمحات، عظیم ملال کے لیکن عظیم مسرت کے بھی لمحات، اور پیغمبر کی محبت ہمارے لیے. امت مسلمہ کو ان کے آخری نصیحت حقیقت میں سادہ تھی. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اسلام میں آخری مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے بیٹھے، کیونکہ وہ گفتگو کے لیے کھڑے نہ ہو سکتے تھے. وہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے فرمایا میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، إني فيكم فرط. میں تمہارے پاس ایک تنہا گھوڑے کی مانند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ سمجھ نہ سکے ان کا مطلب کیا تھا. میں قریب ہوں رخصت ہونے کے اس امت سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا وہ ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. میری طرز زندگی پر قائم رہو، قرآن پر قائم رہو، اور میری طرز زندگی پر اور میرے صحابہ کرام کی طرز زندگی پر، عظیم خلفاء، عظیم اکابرین جو میرے بعد آئیں گے، حضوا عليها. اس کے رستے پر قائم رہو. ایسی چیز پر قائم رہو جو کبھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا أوصيكم بالنساء خيرا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پیغمبر امت کے مردوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب فرماتے ہیں الصلاة وما ملكت أيمانكم. تمہاری نمازیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی نگرانی کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو. وہاں کچھ نہیں ہے جو آپ حاصل کر سکیں اس کانفرنس سے میرے بھائی اور بہنوں، ایک قدردانی سے عظیم تر، کیونکہ وہ نماز کی عظیم عبادت ہے. وہ آخری الفاظ تھے نصیحت مبارکہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. الصلاۃ الصلاۃ، تمہاری صلاۃ، تمہاری صلاۃ، تمہاری نمازیں، تمہاری نمازیں، تمہاری صلاۃ، تمہاری صلاۃ. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اسلام کا اصول ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کس قدر اچھے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ اللہ کے کس قدر قریب ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ جنت میں کہاں ہوں گے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے ایک اچھی زندگی گزاریں گے آپ کی موت کے بعد؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نیک اور حلال اعمال اسباب کے حامل ہیں؟ آپ نماز کی جانب دیکھیں. کیا آپ ایک کامیاب مومن ہیں؟
کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ کیا آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں؟ کیا آپ حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ میں مسلمان رہتا ہوں صلاۃ کے سبب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة۔ ہمارے اور بے ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ ہماری نماز ہے، جو جدا کرتی ہے مومن کو کافر سے۔ اگر آج کے سامعین میں موجود اپنے عزیز بھائی بہنوں سے پوچھتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگوں نے الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، برائے مہربانی اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ 99.9% اعداد و شمار کے حوالے سے درست، ہم 100% نہیں کہنا چاہتے ہیں، ہر ایک ماشاءاللہ۔ میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں لیکن اپنے ہاتھ اوپر نہ اٹھائیں، اپنے دن میں اس کا جواب دیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے گزشتہ 3 یا 4 ماہ میں نہیں چھوڑی نماز؟ کتنے لوگوں نے گزشتہ ماہ ادا کی نماز فجر روزانہ سورج طلوع ہونے سے قبل؟ ہم میں سے کتنے لوگ باخبر ہیں اللہ کی عبادت کے حوالے سے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جب ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اس لمحے سے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت تک جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس وقت سے ان لمحات میں جب ہم نے اللہ کی نظر کیے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے اپنے افعال میں اور دل میں ایمان میں۔ ہم اپنی نماز میں کس قدر سچے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، نماز کا وہ پیغام آپ کی زندگی میں ایک مستحکم پیغام ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ کو صاحب ایمان رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عبادت روبہ تنزل ہوتی ہے، ایک مرتبہ جب نماز غیر مکمل ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں ہر چیز جو بلند ترین ہے آپ کے لیے تذلیل کا باعث ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ آپ کے خلاف ایک ثبوت ہے۔ آپ کا سکون اور آپ کی مسرت اس عبادت میں ہے اللہ عز و جل کی۔ میں اختتام کروں گا اس حدیث کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ لوگوں سے فرماتے ہیں ذاق حلاوة الإيمان۔ ایک فرد چکھتا ہے مٹھاس ایمان کی۔ وہ فرد کون ہے؟ لوگوں میں سے اس قسم کا فرد وہ ہے جو نفرت کرتا ہے کفر پر واپس جانے سے، داخل ہونے کے بعد اسلام میں۔ سبحان اللہ۔ ایک فرد جو ایمان کی مٹھاس چکھ سکتا ہے جب وہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے جو اللہ پر ایمان سے ہٹ کر ہے۔ ہم میں سے اکثر جنہوں نے مسلمان گھرانوں میں جنم لیا ہے، ایمان کی وہ مٹھاس ایسی چیز ہے جس کے ہم اہل نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم نے مسلمہ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ لیکن اپنے ایمان کی تجوید کریں، اللہ پر اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین اور خالق کائنات سے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں کامیاب مسلمان بنائے، عظیم مسلمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہمارے گھرانوں کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں قرآن سے سکھائے جو کچھ ہم نہیں جانتے، اور یاد کرنے میں مدد فرمائے جو ہم بھول چکے ہیں، اور وہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن پر بنیاد کرتی ہے۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر اخی یحییٰ ابراہیم، آپ نے دانشمندانہ انداز میں سود مند گفتگو کی۔
انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب لیں گے تقریباً 25 منٹ۔ محض یاد دہانی کے لیے اس سوال و جواب کے اجلاس کا طریقہ کار بتا دوں۔ ہمارے پاس 3 مائک ہیں، ایک سامنے، ایک عقب میں اور ایک بہنوں کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح ہم سوال پوچھنے کا پہلا موقع دیتے ہیں غیر مسلموں کو، لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے جو سوال پوچھنا چاہتا ہے، رضاکاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ رابطہ کریں، وہ آپ کو لے جائیں گے قطار میں انشاءاللہ۔ ایک اور یاد دہانی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ یقین دہانی حاصل کریں کہ آپ کے سوالات متعلقہ اور موضوع پر ہیں۔ اپنے سوالات مختصر کریں، واضح اور ایک وقت میں محض ایک سوال، اور برائے مہربانی بآواز بلند بات کریں کیونکہ اسے سماعت کرنا ہمارے لیے کسی قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ عمدہ اور بلند آواز بلند ہو تاکہ ہم سماعت کر سکیں، اور آخر میں اور اپنا نام بتانا نہ بھولیں، اور پیشہ سوال پوچھنے سے قبل انشاءاللہ ہم پہلا سوال لیتے ہیں سامنے والے مائک سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے دعوت سے بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے انگلش نہیں آتی، اردو میں کہتا ہوں کیونکہ میری تعلیم جو ہے اردو سے ہے، اور میرے استاد مولانا عبدالسلام سلفی صاحب ہے۔ میرے ایک ہی سوال ہے، ہم اپنے شہر میں جو رہتے ہیں، پورے ملک کی بات کہہ رہا ہوں، ہم اپنے نوجوان کی اصلاح کیسے کریں، ان کو اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں؟ بطور ایک فرد جو اسلام کے پیغام کو پھیلانے کا متلاشی ہے، حقیقت میں 3 اقدام ہیں، 3 کام جو ہم نے کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ اخلاص کا حامل ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص، کہ دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری خواہش اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، لیکن یہ حقیقی ہونا چاہیے دوسروں سے ہمارے سلوک کے حوالے سے، اور انہیں بلانا جس پر ہم مستحکم اور حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا کہ آپ اخلاص کے حامل ہیں، اور یہ جاننا کہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کے ہم متلاشی ہیں، اس میں کوئی شہرت یا خوش قسمتی نہیں۔ لہٰذا مخلص بنتے ہوئے آپ کو اہلیت عطا ہوتی ہے مؤثر انداز میں کام کرنے کی۔ دوسرا، حاصل کرنا ہے علم اور معلومات بے حد اہم ہیں۔ اہم ہے کیا ہے؟ اچھائی کسی کو مدعو کرنے کی بابت جب آپ حامل نہیں ہیں، آپ انہیں جس جانے مدعو کرتے ہیں، اور اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اور IRF ادارے کو، اور انہوں نے حیران کن کام کیا ہے الحمدللہ، سلامتی کا پیغام پھیلانے کے حوالے سے اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے حوالے سے، اور مختلف پس منظر سے لوگوں کو لانے میں، مختلف ثقافتوں سے، مختلف زبانوں سے۔ وہ جو تھے غیر مسلم اور اسلام میں داخل ہوئے، وہ جو مسلمان پیدا ہوئے، وہ جو مغرب میں پروان چڑھے تھے، مختلف پس منظروں سے جو تھوڑا بہت اسلام سیکھ چکے ہیں، اس کا درس دینے کے لیے، لہٰذا علم ایک بے حد اہم بنیادی شرط۔ تیسرا عمل ہے ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا۔ یہ سود مند نہیں ہے کسی کو اسلام کے بارے میں بتانا اگر ہم اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی کچھ عظیم ترین اور زیادہ اہم تعلیمات۔ کبھی ہم کسی فرد کے پاس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، یہ اسلام یہ درس دیتا ہے، یہ اور تب آپ دیکھتے ہیں ایک فرد کو کہ وہ اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ نہیں دیتے اپنی نماز کو اہمیت جس کے وہ حقدار ہے، بذات خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ سب کچھ دوسروں پر بنیاد کرتا ہے اور اپنی زندگی کے تناظر میں نہیں دیکھتے۔ لہٰذا الاخلاص والعلم والعمل۔ اور ایک عظیم ترین کام میرے بھائی اسلام کی اشاعت کی بابت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض وہ واحد ہستی ہے جو دل کو کنٹرول کرتی ہے، لہٰذا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اور بات بابت اسلام، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر دین اسلام سے قفل لگا رکھا ہے۔ اگر پر اخلاص طور پر کوئی فرد اسلام قبول کرتا ہے الحمدللہ، اگر وہ نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ پرخلوص ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں اور متلاشی ہیں عمل اور درس کے، اور یہ 3 بے حد اہم اقدام ہیں۔ انشاءاللہ میں آخر میں مشورہ پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے کہ اگر ایک فرد بذات خود دوسروں کو دعوت دینے کا اہل نہیں ہے، وہ دوسروں کی مدد کرے جو ایسا کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سفر کرنے کے اہل نہیں ہوتے کینیڈا یا امریکہ سے یا یہاں یا وہاں دعوت دینے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کچھ بھائی IRF یا دیگر اداروں میں موجود ہیں، لہٰذا اس ادارے میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیں، اپنی عطیات میں فیاضی کا مظاہرہ کریں، اس سبب کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس ذمہ داری کو نبھانے کے اہل ہیں۔ آپ ہنوز اہل نہیں ہیں جسے نبھانے کے لیے انشاءاللہ۔ اگلا سوال بہن کی جانب سے ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بدرالنساء باتکی ہے۔ میری تعلیم MA ہے۔ یہ درست ہے، اگر کوئی اپنی قسمت نہیں بدل سکتا تو پھر ہم الزام دیتے ہیں کسی ایسے پر جو ہمارے ساتھ دوستانہ نہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ شرک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کے سوال سے جو کچھ سمجھا ہوں بہن وہ یہ ہے، کبھی کبھار ہم کسی فرد سے خائف ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوستانہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے یہ جادو کی کوئی چیز ہو یا حسد ہو یا اس نوعیت کی کوئی چیز۔ کیا آپ کا مطلب یہی ہے؟ ہاں بہن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، العین حق۔ نظر بد، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو آپ کی ہے، حسد کے ساتھ سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی دختر صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے حسن اور حسین کو جنم دیا اور ایک عورت ان سے ملنے کے لیے آ رہی تھی گھر میں، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر نہ دیکھنے دینا، اسے اپنے بیٹے کو نہ دیکھنے دینا، اور اس جانب اشارہ کیا جہاں وہ سوئے تھے، لیکن اسے اندر وہاں نہ لے جانا، ایک چٹان رکھو، ایک پتھر رکھو اور چھپا دو، کسی اور کی نگرانی میں دے دو۔ لہٰذا یہ عورت آئی اور اس نے کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے، آپ کا نومولود؟ انہوں نے کہا وہ سو رہا ہے وہاں پر، اور ماں بعد چٹان 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ یہ ایک مستند حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جادو کے متعلق موجود ہیں شواہد قرآن و سنت میں کہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور شرک کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایمان والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خواہ یہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو، خواہ یہ ہو بچوں میں والدین کی نفرت پیدا کرنا، خواہ یہ کسی کو پریشان کرنا یا غمزدہ کرنا ہے، یہ سب روایات میں ملتی ہیں سنت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن متاثر ہونا نظر بد کے ساتھ یا جادو کی بدکاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے اہل نہیں ہے ماں سوائے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت فرمائے۔ لہٰذا بطور ایک مومن آپ کو کبھی یہ خدشہ نہیں کہ یہ کون ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ جانچ کی اس سطح کے حامل نہیں ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انحصار کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کیسے خود کو محفوظ بناتے ہیں ان چیزوں سے؟ ایک کام جو کرنے کا ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اکثر خصوصاً سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں، خصوصاً جب فکر و اندیشہ ہو یا کوئی مشکل ہو، بالخصوص سورۃ البقرہ میں اور سورۃ العمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ ان 3 صورتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اللہ سبحانہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کا جواب دے گا اور اسے محفوظ رکھے گا۔ مزید نظر بد کے اور جادو کے حوالے سے بھی کوشش کریں کہ باوضو رہیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہیں بسم اللہ واللہ اکبر، جب گھر سے باہر نکلیں تب بھی وہی کچھ کہیں، کھانا کھانے سے قبل آپ کہیں بسم اللہ، پینے سے قبل اسلام کی تمام تر رسومات کی جس قدر زیادہ ممکن ہو عمل کریں، اور آخر میں یہ کہ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نیک ہیں یا جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بجانب اللہ سبحانہ و تعالی، اور تسلیم کریں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو ہمارے خوف کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دولت بنانے کے لیے۔ کوئی بھی جو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں کسی نے یہ کر دیا، میں آپ کو بچاؤں گا اگر آپ مجھے اس قدر رقم دیں، آپ کہیں مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی بخوبی مدد کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت اور تحریر کرنا، الحمدللہ آپ اسے ایک تحفہ دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس طور جان لیں گے سچ اور جھوٹ کو اس مدد کے حوالے سے۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم۔ شکریہ۔ ہم مائک لے کر اگلا سوال ناگپور سے طالب انصاری سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کیا یہ بلند تر قلید ہے یا ہمیں پیروی کرنی ہے صحابہ کی بھی، یا ہمیں پیروی بھی کرنی ہے تابعین کی، تبع تابعین کی، اور کب یہ بلند تر قلید ختم ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیر برادر۔ اگر آپ آیت مبارکہ مکمل کرتے ہیں آپ دیکھیں گے بلند تر قلید کہاں ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اتھارٹی میں آپ سے اوپر ہیں
جو آپ پر اتھارٹی ہیں اس کے بے تحاشا معنی ہیں. مثال کے طور پر قوانین سرزمین کے جو براہ راست نہیں کرتے مذمت اسلام کے قوانین کی عرف کے قوانین کا حصہ بنتے ہیں. لہٰذا مثال کے طور پر آسٹریلیا میں جیسا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، اگر میں سرخ بتی پر آتا ہوں، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا. مثال پیش کرنے کے لیے میں اس کی سڑکوں پر کم پھرا ہوں، سرخ بتی، سبز بتی، زرد بتی، اس سے میں کیا سمجھتا ہوں؟ ہم یہاں مقیم ہیں، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے سے، یہ سب کچھ ویسا ہی ٹھیک. لیکن مثال کے طور پر آسٹریلیا میں سرخ بتی آپ کو رکنا ہوگا. اگر میں صبح سویرے 3 بجے گاڑی چلا رہا ہوں اور ارد گرد کوئی موجود نہیں ہے، میں پھر بھی رکوں گا. اس وجہ سے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا یا پولیس مجھے ٹکٹ دے گی یا کچھ اور، بلکہ کیونکہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے بطور ایک مسلمان. لہٰذا یہ قوانین کا حصہ ہے، اور یہ حصہ ہے اول العلم کا، اولی الامر کا بھی، یا اسلام کے مفکرین. جب آپ ایک مفتی کے پاس آتے ہیں جسے آپ بااعتماد پاتے ہیں اور اسلامی علم سے سرشار آتے ہیں تلاش میں ایک جواب کی، اور ان کا جواب ہو سکتا ہے وہی ہو جس کی آپ امید کر رہے ہو، یہ کسی قدر کم ہو سکتا ہے یا اس قدر سخت نہیں جس قدر وہ تھا، یا جیسی وہ خاتون تھی جسے وہ فراہم کر چکے تھے، کیونکہ آپ نے حق اور سچ کی پیروی کرنی ہے. اگرچہ آپ کا دل آپ کی رہنمائی کرے اور پیروی کی تمنا کرے کسی اور چیز کی. لہٰذا اولی الامر حق کا شواہد ہے، اور جب حق ظاہر ہوتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پیروی کریں. اگر آپ حق کو نہیں جانتے تب آپ اللہ کی جانب سے قابل مواخذہ نہیں ہیں سبحانہ تعالی، حتیٰ کہ جب آپ کو علم ہو کہ کہاں حق پایا جاتا ہے اس صورتحال میں. والله تعالى أولى وأعلم. شکریہ. لہٰذا ہم اگلا سوال بہن سے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نازنین حیدر ہے اور میرا تعلق میڈیا سے ہے. حقیقت میں بات یہ ہے، ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں اسلام بے حد امن پسند دین ہے، اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی گوشت خوری کا نظریہ اسلام میں. میں بذات خود سبزی خور ہوں کیونکہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی ہم کیسے کسی کو ہلاک کر سکتے ہیں جو زندگی کا حامل ہے محض گوشت خوری کے لیے. ہم جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہ انہوں نے گوشت تناول فرمایا اپنی زندگی کے مختلف لمحات میں، اور گوشت وافر مقدار میں تھا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی اجازت ہے ہمارے لیے بطور مسلمان، لہٰذا کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ایک عام معاملت نہ ہے. لیکن ایک ایماندار کو یہ کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے میں محسوس نہیں کرتا کہ میں گوشت کھانا چاہتا ہوں اور روزمرہ زندگی میں سبزی خور ہوں. ایک مسلمان کو یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ عید پر جانور ذبح نہیں کر سکتے. ان رسوم اور عبادت میں جو دین اسلام کا حصہ ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت اور جزا پاتے ہیں عید کے دن، اور رسوم و عبادت جو حج کے دوران ادا کی جاتی ہیں جس میں لازمی شرط شامل ہے جو اسے ہم پر لازم بناتی ہے کہ ہدیہ عطا کریں، ذبح کریں اور غریب کو کھلائیں. یہ رحمت ہے اللہ کی جانب سے بقایا انسانیت کے لیے. شکریہ بہن. جزاکم اللہ خیرا. سوال و جوابات کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے عزیز شیخ یحییٰ ابراہیم کا اس سود مند گفتگو کے لیے اور اس سوال و جواب کے اجازت کے لیے، لہٰذا ان کا بے حد شکریہ. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.